بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ بیسیکلی ایک کلائنٹ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے اپنا سارا ایشو جو ہے وہ ڈسکس کیا. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ یہ ایک برننگ ایشو ہے اور آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان ایشوز کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس کو ڈسکس کیا جائے اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ ان معاملات پہ بات کی جائے. ایشو یہ تھا کہ کچھ دن پہلے ایک دوست آئے میرے پاس اور انہوں نے بڑا ہی ایک عجیب واقعہ سنایا اور مجھے انہوں نے کہا کہ میرے ایک جو فیملی ہے اس میں ایک ایشو چل رہا ہے. ساس ہے جو کہ کافی ضعیف ہیں اور سسر بھی ہیں، وہ بھی ایک سرکاری ملازم، چھوٹے درجے کے ایک سرکاری ملازم تھے اور وہ ریٹائر ہوئے. ریٹائر ہونے کے بعد جو ریٹائرمنٹ کی ان کی جمع پونجی تھی اور جو میری ساس ہے اس بیچاری نے جو ساری زندگی محنت کی، کچھ گھریلو کام کرتی تھی یا سلائی وغیرہ کا کام کرتی تھی، اس سے جو ارننگ ہوتی تھی وہ ساری انہوں نے جمع پونجی جوڑ کے ادھر اسلام آباد میں ایک اچھے ایک 5 مرلے کا ایک گھر خریدا، کسی سیکٹر میں پلاٹ کے اوپر انہوں نے کنسٹرکشن کی، ایک بیسمنٹ بنائی، ایک فرسٹ فلور بنایا اور پھر گراؤنڈ فلور اور اوپر فرسٹ فلور بنایا. پرپز ان کا یہ تھا کہ اب چونکہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور بڑھاپے میں ہمارا جو روزگار کا سلسلہ ہے وہ اسی مکان کے کرائے سے چلتا رہے گا. بچوں کی انہوں نے شادیاں کر دی، بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، سب میرڈ تھے اور اپنے اپنے گھروں میں تھے. اور گھر بنانے کے بعد انہوں نے گھر جو بیسمنٹ تھا وہ اپنی ہی بیٹی کو دے دیا اور اس سے وہ کرایہ لیتے تھے. تو جو بیٹا تھا ایک چھوٹا، اس کی بھی شادی ہوئی، اس کے بھی بچے تھے. اس نے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے مجھے جو ہے وہ فرسٹ فلور دے دیں. گراؤنڈ فلور پہ خود رہتے تھے تو فرسٹ فلور مجھے دے دیں تاکہ جب مجھے کوئی نیکسٹ مکان مل جائے گا تو میں آپ کا فرسٹ فلور چھوڑ دوں گا، آپ جس کو مرضی اس کو رینٹ آؤٹ کر دیجیے گا. انہوں نے دے دیا. 2-4-6 مہینے رہنے کے بعد وہ بیٹا اور اس کی جو وائف تھی، جو ان کی بہو تھی چھوٹی، وہ قابض ہو گئی اس فرسٹ فلور پہ. تو پہلے ہی وہ قابض تھی، گراؤنڈ فلور پہ بھی قابض ہو گئی اور بلکہ جو نیچے ان کی بیٹی رہ رہی تھی بیسمنٹ میں، اس پہ بھی انہوں نے قبضہ کر کے، اور ان دونوں ضعیف العمر جو میاں بیوی تھے، جو کہ بیسیکلی پیرنٹس تھے اس لڑکے کے، اور اس کو بھی گھر سے نکال دیا اور ان کی بیٹی کو جو رینٹ پہ رہ رہی تھی اس کو بھی گھر سے نکال دیا. اب یہ بیچارے اپنی بیٹی کے پاس آ گئے اور وہاں پہ رہ رہے تھے اور بڑی مطلب ایسی ایک کمپلیکس سچویشن تھی. ان کا ایک ہی خواہش تھی کہ بس ہمیں ہمارا جو ہے وہ گھر واپس دلایا جائے. بیٹے کو ہم نے بڑا کیا، اس کو بزنس بھی کروایا. اب اس کی ذمہ داری ہے، اس کے بچے ہو گئے ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو خود سنبھالے، خود پالے اور اپنا خود ارینج کرے. تو ہمارے جو ہم نے اپنے رہنے کے لیے مکان لیا ہے، کم از کم اس بڑھاپے میں تو ہمیں گھر سے نہ نکالے. تو فائنلی جو ان کو ڈسپوزیس کیا تھا تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو گھر ہے اس سے ہمیں ریسٹور کروایا جائے، اور وہ جو ڈسپوزیشن کی وجہ سے وہ ان کو بے گھر کیا گیا تھا، واپس ان کو گھر میں. یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہوتی ہے، ایک چیلنجنگ سچویشن بھی ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی ہی اولاد جو ہے وہ آپ کو گھر سے نکال دے اور آپ بے گھر ہو جائیں، یا کسی اور کے گھر میں، اپنے داماد کے گھر میں آپ کو مجبوراً رہنا پڑے، کسی بیٹی کے پاس آ کے رہنا پڑے، اور بیٹے جو ہیں وہ گھر سے نکال دیں. تو یہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایموشنلی بھی آپ اٹیچ ہوتے ہیں اولاد کے ساتھ. آپ کوئی ایسا قدم پیرنٹس کم از کم نہیں اٹھاتے کہ جس سے اولاد کو تکلیف ہو، اور خود بھی آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا کریں. کیا خود اپنی ہی اولاد ہے جو گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور واپس اپنے گھر کو کس طرح سے لینا ہے. اینی ویز گھر کے کچھ کاغذات کی کاپیز، کچھ الاٹمنٹ لیٹرز اور دیگر جو ڈاکومنٹس تھے ان پر میں نے ان کے سگنیچر لیے اور ضروری ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مکمل کر کے کیس تیار کیا، فائل کیا کورٹ میں. یہ بیسیکلی ایک کمپلینٹ تھی جو کہ لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے سیکشن 3, 4, 5 اور 7 کے تحت ہم نے کی تھی. انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ بیسیکلی 2005 میں ڈیزائن کیا گیا تھا. اس میں ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ ود ان 6 months
6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ने फैसला करना होता है इस केस का। और कंप्लेंट में ये बेसिकली एक ऐसा ही केस है जैसे आपने किसी के ऊपर FIR लॉन्च की हो, सिर्फ फर्क ये होता है कि कंप्लेंट आप कोर्ट में करते हैं और FIR के लिए आपको कंसर्न थाने में जाना होता है। तो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की हमने कंप्लेंट की थी, इसमें FIR तो हो नहीं सकती, जो प्रोसीजर है, लॉ है जो, वो ये था कि कंप्लेंट की जाती थी। कंप्लेंट हमने फाइल की, इसमें जो कंसर्न SHO होता है, जिस एरिया में वो घर था या जहाँ पे उनको डिस्पोजेस किया गया था जिस घर से, उसका जो मुतलका SHO होता है उसने रिपोर्ट जमा करवानी होती है 15 दिन के अंदर अंदर कि वाकई ये जो कंप्लेंट में एलिगेशंस हैं या जो फैक्ट्स बताए गए हैं कंप्लेंट में, क्या वो दुरुस्त हैं या उनमें कोई थोड़ा बहुत तब्दीली है, कोई फ़र्क है या कोई झूठी ऐसी कंप्लेंट तो नहीं लॉन्च की गई। तो 15 दिन के अंदर SHO ने, कंसर्न SHO ने रिपोर्ट जमा करवा दी अदालत में, और फिर अदालत जो है जहाँ पे कंप्लेंट फाइल की गई थी, ये सेशन कोर्ट होती है, सेशन जज में के पास कंप्लेंट जमा करवाने के बाद, रिपोर्ट जमा होने के बाद कोर्ट मतलब उसको देखती है कि क्या ये काबिल समाअत भी है, क्या इसको सुना भी जाना चाहिए, इसमें इतना मटेरियल अवेलेबल है कि हम इस केस को सुन सकते हैं। आर्गूमेंट्स होते हैं, प्रीलिमिनरी आर्गूमेंट्स होते हैं इब्तदाई तौर पे, और उन आर्गूमेंट्स को सुनने के बाद अगर कोर्ट ये फील करती है कि वाकई ही जो पुलिस रिपोर्ट है उसके मुताबिक और जो कंप्लेंट्स में दिए हुए फैक्ट्स हैं वो सारे मैच करते हैं, दुरुस्त हैं, और ऐसा मटेरियल अवेलेबल है कि कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, कोर्ट उस केस को सुन सकती है, तो फिर कोर्ट उस कंप्लेंट को एडमिट कर लेती है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा प्रोसीजर है। जब कंसर्न SHO रिपोर्ट जमा करवाता है तो वहाँ पे वो तमाम जो विटनेसेस होते हैं, जो बेसिकली हमने जब कंप्लेंट फाइल की थी तो हमने एक लिस्ट ऑफ विटनेस भी दी थी कि ये हमारे इस सारे वकूए के विटनेस हैं, जब हमें डिस्पोजेस किया गया वो ये डेट थी, फलां डेट को हमें डिस्पोजेस किया गया, और जो लोग देखने वाले थे, चश्मदीद गवाह थे या जिनके सामने ये मामला हुए हैं, ये विटनेस भी हैं अवेलेबल। तो वो SHO भी उन विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करता है, उसको रिपोर्ट का हिस्सा बनाता है। तो जिस तरह एक चालान जमा होता है सिंपल एक FIR के केस में, इसी तरह इसी इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की ये जो कंप्लेंट हमने फाइल की थी, उसी तरह एक चालान की सूरत में SHO ने एक चालान जमा करवाया, एक रिपोर्ट सबमिट की थी कोर्ट के पास। अब कोर्ट ने जब देखा कि वाकई ही ये घर इस बंदे का है, इसके पास डॉक्यूमेंट है, पोजेशन इसके पास थी, और इवन के पुलिस की रिपोर्ट भी इनकी फेवर में आ गई है, तो कोई ऐसी कंट्राडिक्टरी चीज नहीं है कि जिससे लगता हो कि ये झूठ है, तो आफ्टर गेटिंग सेटिस्फैक्शन कोर्ट ने उसको एडमिट कर लिया। और जब कोर्ट कंप्लेंट को एडमिट कर लेती है तो उसके बाद जो जज साहब हैं वो तलब करते हैं उनको जिनके अगेंस्ट हमने कंप्लेंट फाइल की होती है। तो ऑब्वियसली इस मामले में जो कंप्लेनेंट थे जिनकी तरफ से हमने कंप्लेंट फाइल की थी, तो उनके अगेंस्ट जो पार्टी थी वो उनका अपना बेटा था और उनकी अपनी बहू थी। तो बेटे और बहू को कोर्ट ने तलब किया। नॉर्मल रूटीन में ऐसा होता है कि वो नहीं आते, वो कहते हैं जी हमने नहीं आना, अवॉइड करते हैं। समटाइम लोग इजीली आ जाते हैं, तो इन केस अगर वो अवॉइड करते हैं तो फिर कोर्ट उनके वारंट इशू करती है। आने के बाद जब वो कोर्ट में हाजिर हो गए, कोर्ट में हाजिर होने के बाद सबसे पहले ऑनरेबल कोर्ट ने उनके ऊपर जो है वो उनको कहा कि आप एक जमानतनामा जमा कराएं कि आप नेक्स्ट कोर्ट में आते रहेंगे। ये कंप्लेंट एक वाहिद ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आके, जैसे ही रिस्पोंडेंट आता है तो उसके सबसे पहले आके जमानतनामा जमा करवाना पड़ता है कोर्ट में। तो फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट, ताकि ये कल को आने वाले किसी भी वक्त में अगर कोर्ट में नहीं आते तो ये जमानतनामा इनका जमा हो और उसको जब्त कर लिया जाए और वो फिर ना आने की सूरत में फिर कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने सबसे पहले जमानतनामा जमा करवाया। जमानतनामा जमा करवाने के बाद उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ और रूटीन में जो प्रोसेस होता है एविडेंस रिकॉर्ड होना शुरू हो गई। एविडेंस में सबसे पहले हमारी एविडेंस थी, हमने एविडेंस थी, वालिद की एविडेंस कराई, उनकी बेटी की कराई, उनके जो भी विटनेसेस थे उनकी एविडेंस करवाई, क्रॉस एग्जामिन हुआ। फिर उन्होंने अपनी कोई स्टेटमेंट देनी थी या कोई रिकॉर्ड वगैरह था वो भी देने के लिए आए। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो रिपोर्ट पुलिस की सबमिट होती है ना, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसने पहले तफ्तीश की होती है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसने प्रॉपर घर का खाका बनाया होता है, नक्शा बनाया होता है कि बेसिकली ये ऑफेंस यहाँ पे हुआ है, तो उसकी भी एविडेंस हुई।
اور اس کی ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد فائنلی پھر کورٹ نے ایک کوسچن ہوتا ہے 342 کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ یہ کیس کیوں لانچ کیا گیا. اگر ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے تو وہ اپنی فیور میں کوئی ایویڈنس دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک ایویڈنس جو ہے وہ اپنی فیور میں دے سکتے ہیں. فائنلی اس کے بعد آرگومنٹس ہوئے اور آرگومنٹس میں اس نتیجے پہ کورٹ پہنچی کہ بیسیکلی ان کو اللیگلی ڈسپوزیس کیا گیا تھا. یہ گھر انہیں بوڑھے والدین کا ہے, ان کو واپس ملنا چاہیے, اور جو بیٹا تھا یا بہو تھی انہوں نے ان کو ڈسپوزیس کرنے کا ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں یہ تھی کہ جو بہو تھی وہ بار بار ایک ہی بات کرتی تھی کہ ہم کدھر جائیں, یہ ہمارا بھی حق ہے اس میں رہنے کا. تو کوئی ایسا لا نہیں ہے جس میں کہ جب تک کہ پیرنٹس زندہ ہیں تو اس وقت تک اولاد جو ہے وہ اپنے گھر میں سے حصہ مانگنا شروع کر دے. بیسیکلی اگر کوئی حصہ بنتا ہے تو آفٹر دا ڈیتھ آف پیرنٹس کے مرنے کے بعد ہی اولاد کا کوئی حصہ بنتا ہے, وہ بھی وراثتی طور پہ جس شیئر کا وہ حقدار ہوتے ہیں ان کو وہی حصہ ملتا ہے. لیکن پیرنٹس کی زندگی میں پیرنٹس کو مجبور کرنا کہ آپ ہمیں اس گھر میں سے حصہ دیں, اس پراپرٹی میں سے حصہ دیں, یہ غلط ہے, یہ غیر قانونی ہے. یہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے جو اس بات کے حوالے سے کوئی رائٹ کریٹ کرتا ہو, اولاد کو یہ اتھارٹی دیتا ہو کہ وہ پیرنٹس کو ان کی لائف میں ہی تنگ کرنا شروع کر دیں کہ جی ہمیں پراپرٹی میں سے حصہ دیں, ہمیں گھر میں سے حصہ دیں, ہمیں کوئی ایگریکلچر لینڈ ہے اس میں سے حصہ دیں. ایسا کوئی لا نہیں ہے. ہاں, وہ اپنی مرضی سے پیرنٹس دے دیتے ہیں, یہ ایک اخلاقی طور پہ یا ایموشنلی محبت میں, یا ان کو لگتا ہے کہ ہم وہ فیصلے اپنی زندگی میں کر جائیں جن کے اوپر بعد میں اولاد میں کانفلکٹ ہوتا ہے, کو پارٹیشن کر دیتے ہیں وہ لینڈ کی یا کسی ریزیڈینشیل پراپرٹی کی, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کوئی لیگلی کسی کا رائٹ نہیں بنتا کہ ایک اولاد پیرنٹس کی زندگی میں اٹھ کے اور وہ اپنا حصہ مانگنا شروع کر دے اور پیرنٹس کو مجبور کرنا شروع کر دے. ہم بہت سی نیوز بھی سنتے رہتے ہیں جس میں اولاد جو ہے وہ پیرنٹس کو سائیکولوجیکلی اور ایون مطلب فزیکلی بھی تشدد کرتی ہے. اولاد ہے, بیٹا ہے, وہ اپنے باپ پہ تشدد کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے میری نام پراپرٹی نہیں. تو اس طرح کے جو سین ہیں وہ بیسیکلی یہی ہمارا آج کا پرپس یہی ہے کہ ہم ان باتوں کو کلیئرلی کنوے کر سکیں کہ ایسا کوئی رائٹ کسی بھی بیٹے کے پاس, اولاد میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا کہ پیرنٹس زندہ ہیں تو وہ ان کی پراپرٹی کا ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتا ان کی مرضی کے بغیر. اور اس حوالے سے بہت ساری جو ججمنٹس ہیں ہماری کورٹس کی, جو سپیریئر کورٹس ہیں, آنریبل سپریم کورٹ نے 2016 میں 2 ججمنٹس اس میں دی, جس میں گلشن بی بی والا کیس بہت مشہور تھا. 5 ممبرز جو ہے وہ ان کی ججمنٹ ہے, اور مسٹر جسٹس فیصل عرب صاحب نے وہ ججمنٹ دی. اور اس کے علاوہ شیخ نسیم والا کیس ہے, وہ بھی 2016 میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہی انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ پہ بڑا کلیئرلی اس میں مینشن کیا کہ کیا کیا پیرامیٹرز ہیں, کیا کیا پرنسپلز ہیں جو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ جہاں پہ اپلائی ہوتا ہے. پہلے یہ کنسیپٹ ہوتا تھا کہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا جو اطلاق ہے وہ صرف ان کیسز میں ہوگا جہاں پہ کسی کو انلیگلی ڈسپوزیس کیا گیا ہے بائی دا لینڈ گریبرز. اگر کوئی قبضہ مافیا لوگ ہیں اور انہوں نے آ کے کسی کے گھر پہ یا کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے تو صرف ان کے اوپر یہ لا جو ہے وہ اپلیکیبل ہے. لیکن یہ ایک پرانا ویو تھا, کچھ عرصہ یہ ویو چلتا رہا اور اسی کی وجہ سے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا جو اطلاق تھا وہ نیرو ہو گیا. لیکن بعد میں جو ججمنٹس آئیں تو اس میں 5 ممبر ججمنٹ ہے, ایک اچھا انہوں نے ججمنٹ ڈیلیور کی آنریبل سپریم کورٹ نے, اور 2016 کی وہ 2 ججمنٹس ہیں اس کے بعد سے وہی پریویل کر رہی ہیں. خیر اس سے پہلے بھی 3 ممبر ججمنٹ تھی 2012 میں آنریبل سپریم کورٹ کی 3 ممبرز نے, ان کا بھی یہی ویو تھا, وہ یہی ویو دیا انہوں نے کہ اس میں کوئی لینڈ گریبرز کا ایسا ایشو نہیں ہے. ججمنٹس جو ہیں وہ ڈیلیور ہوئی ہیں لیکن ان میں کوئی اگر خلا تھا تو وہ 3 ممبر نے 2012 میں آنریبل سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے ان کو ڈیسائیڈ کر دیا. 2011 میں بھی 4 ججمنٹ یا 3 ججمنٹ آئیں, اسی طرح 2010 میں بھی آئیں. اینی ویز 2009 2007 سے یہ, چونکہ 2005 سے یہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ اپلیکیبل تھا تو اس کے بعد سے پراپرلی اس پہ ججمنٹس آنا شروع ہو گئی.
फाइनली 2016 में जो 5 मेंबर बेंच की जजमेंट्स आई, वही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि पेरेंट्स को बच्चे घर से क्यों निकाल देते हैं। पहले एक ट्रेंड चलता था कि बच्चे घर से निकल जाते थे पेरेंट्स के तशद्दुद से या इवन किसी और फैमिली मेंबर की वजह से, कि नाराज होने की वजह से बच्चे घरों से निकल जाते। अभी जो ट्रेंड जो रिसेंटली मैंने इधर इस्लामाबाद में देखने में बहुत ज़्यादा आया है, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ये चीज़ें हमें देखने में ये कबाहतें नज़र आ रही हैं कि पेरेंट्स को घर से निकाल देते हैं। तो जो डिस्कशन के बाद जो बातें समझ आई और जो हमने हिस्टोरिकली इन केसेस की हिस्ट्री देखी, तो उसमें हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं बेसिकली जो पेरेंट्स को डिस्पोजेस करने के हवाले से सामने आए हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ओवर प्रॉपर्टी है, कि जब औलाद ये देखती है कि प्रॉपर्टी ज़्यादा है या प्रॉपर्टी ऐसी इस नौयत की है कि वो उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है। औलाद के आपस में 2 भाई हैं तो उनके दरमियान झगड़ा हो गया, 3-4 बच्चे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनके दरमियान जो झगड़ा हुआ, तो उस वजह से वो देखते हैं कि पेरेंट्स का झुकाव किधर है। समटाइम पेरेंट्स का झुकाव एक बेटे की तरफ है, दूसरे की तरफ है, दोनों बेटों की तरफ है, बेटियां उसमें पिस रही हैं, जो हमारे यहाँ एक अच्छा और बड़ा एक अलमिया चल रहा है। तो उस सूरत में ये कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट होता है वो बेसिकली एक मेन फैक्टर है, कि जिसमें वो देखते हैं कि पेरेंट्स अगर किसी एक बच्चे के ऊपर ज़्यादा झुकाव है तो फिर वो जो दूसरा बच्चा है जिसको ये महसूस होता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो वो फिर पेरेंट्स के ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश करता है, या कोशिश ये करता है कि उनके साथ टॉर्चर करे या उनको घर से निकाल दे अगर वो कॉमन घर में रह रहे हैं। इसके अलावा अगर सेकंड जो पोजीशन में देखी गई है बात, वो ये है कि फाइनेंशियली अगर बच्चे स्टेबल नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, आपने उनकी शादियां कर दी हैं, वो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रह रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उनको लगता है कि हमारी जॉब कम है, हमारी ज़रूरियात या ख्वाहिशात ज़्यादा हैं और वो इस जॉब से या उनकी अर्निंग से वो पूरी नहीं हो रही, तो उस सिचुएशन में उनकी बीवियां या बच्चे उनको बेसिकली इंस्टिगेट करते हैं कि और पैसा होना चाहिए या और पैसा कमाया जाना चाहिए ताकि उनकी ख्वाहिशात पूरी हों। तो उस सिचुएशन में वो फिर देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो पेरेंट्स की तरफ से आ रही है। तो अगर पेरेंट्स की तरफ से फला प्रॉपर्टी, फिर उस पर वो नज़र रखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अब तो चूंकि आप बूढ़े हो गए हैं, आप प्रॉपर्टी को उसको मैनेज नहीं कर सकते या उसका इंतजाम और इंतजाम संभाल नहीं सकते, तो लिहाजा ये हमारे हैंड ओवर कर दी जाए। तो उस सिचुएशन में पेरेंट्स जो हैं उन्होंने चूंकि बड़ी मेहनत से, मुश्किल से अपनी प्रॉपर्टी को बेसिकली अपनी अर्निंग से जवानी सारी उन्होंने ज़ाया की होती है अपने उस एसेट को बनाने के लिए, तो पेरेंट रेजिस्ट करते हैं कि अभी तो हम जिंदा हैं, तो हमें चूंकि जो प्रॉपर्टी हमने बनाई है हमें उसको एंजॉय तो करने दिया जाए। तो ये एक व्यू होता है पेरेंट्स की तरफ से, लेकिन जो औलाद है वो बेसिकली ये समझ रही होती है कि उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, तो इस वजह से वो ये समझते हैं कि चूंकि इनके मरने के बाद भी ये प्रॉपर्टी हमारी होनी है, तो आज ही क्यों ना ये हमें दे दी जाए। तो वो वक्त से पहले उसकी डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज क्रिएट होते हैं और फिर फाइनली इस रिजल्ट तक बात पहुंचती है कि उनको घर से निकाल दिया जाता है। तीसरा एक फैक्टर और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इनहेरिटेंस का, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, कि अभी पेरेंट्स जो हैं वो चूंकि बूढ़े हो चुके होते हैं, कोई ना कोई फील हो रहा होता है कि शायद 2-4 माह 6 माह इसके बाद पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी। उस वक्त तमाम जो औलाद है, जो कि ये बड़ा एक बेहिस सा सिनेरियो है कि उसमें वो इनहेरिटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन वक्त से पहले सोचना शुरू कर देती हैं कि अच्छा जी ये चीज़ मेरे हिस्से में आएगी, इस पर मैंने आँख रखी हुई है, ये मेरे कब्जे में है, ये फलां के कब्जे में है, दूसरे भाई के कब्जे में है, या दूसरी बहन इसको ले गई है। तो उनकी बुनियाद पे वो फिर इंस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स को कि अच्छा अब्बा जी आप ऐसा करें, ये मुझे दे दें, ये फलां मेरे नाम करवा दें। और ऐसे बहुत से इशू सामने आए हैं कि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, कोई शॉप थी, तो वो डेथ बेड पे होता है वालिद, तो कोई बेटा एक या जिसके पास वो वालिद या वालदा रह रहे होते हैं, तो वो उनमें से कोई एक बच्चा अपने नाम करवा लेता है जाके, या इवन कोई बेटी या दामाद भी अपने नाम जाके करवा लेता है, कि ताकि वो चूंकि वो संभाल रहे होते हैं उनको, वो जो ओल्ड पर्सन होता है उसको संभाल रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं कि वक्त से पहले, वो कहते हैं मरने से पहले जो अपने नाम करवा लेंगे वो तो फिर इनहेरिटेंस में शो नहीं ना होगी। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं, और अगर आगे से पेरेंट्स उसका रेजिस्ट करते हैं और वो नहीं उनके नाम करते, तो फिर फाइनली पेरेंट्स को डिस्पोजेस कर दिया जाता है।
ایک اور بڑا یہ ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ ایشو ہے. اولڈ ایج میں بیماریاں لگ جاتی ہیں, کوئی کسی چیز کا مریض ہے, بہت سارے سیویئر قسم کے کیسز میں دیکھنا یہ سامنے آتا ہے کہ بیماریوں کی وجہ سے, ڈیزیز کی وجہ سے اب اولڈ پرسن کو تو کیئر چاہیے ہوتی ہے, تو کیئر جو ہے وہ نہیں ملتی اولاد کی وجہ سے, اور سم ٹائم وہ جو ہے پیرنٹس کو اس وجہ سے گھر سے نکال دیا جاتا ہے, جی ابا جی کو کھانسی ہے, دمہ ہے, جراثیم پھیلتے ہیں, ان کو یہ بیماری ہے, یہ اپنی خود کیئر نہیں کر سکتے, اور یہ مطلب اپنے جو جراثیم ہیں ان کو کنٹرول نہیں کرتے کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کے بس میں یہ چیز نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی کچھ ایسا فیکٹرز دیکھنے میں ملتا ہے کہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں اچھا جی ان کو یا تو کسی ایسے اولڈ ایج ہوم میں ان کو چھوڑ آئیں, اگر کوئی اولاد میں وہ بھی افورڈ نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں جی بس ابا جی کو یا والدہ کو گھر سے نکال دیں, یہ اپنی زندگی خود گزار لیں گے, کسی سے مانگ لیں گے, کسی کے ہاں اگر کوئی نوکری کر سکتا ہے تو وہ کر لیں گے, یا کسی چوک چوراہے میں پڑے رہیں گے, کوئی نہ کوئی ان کو دے آئے گا. تو یہ جو مطلب چیزیں ہیں ان میں ایسے فیکٹر ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان میں سے کسی فیکٹر یا ادر بھی کوئی فیکٹر ہے اور کسی پیرنٹ کو یہ لگتا ہے کہ نیئر ٹو دس سچویشن وہ ہو رہے ہیں, کوئی پیرنٹس کو ایسے تمام فیکٹرز کا سامنا ہے, یا کسی اور وجہ سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی اولاد اگر کرنے جا رہی ہے تو اس حوالے سے پیرنٹس کو بڑا پروٹیکٹ کیا گیا ہے. پیرنٹس پروٹیکشن آرڈیننس کچھ 1-2 سال پہلے پاس ہوا ہے, جس میں ایک سمپل سا وے تھا کہ اگر پیرنٹس کو کوئی ڈسپوزیس کرتی ہے اولاد تو بجائے کورٹ میں جانے کے ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے, اور وہ ہے کہ ہم کنسرن جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہوتا ہے, ڈی سی ہے, اس کے پاس ایک اپلیکیشن دیتے ہیں, اور جو کنسرن ڈی سی ہوتا ہے وہ ود ان 7 days جو ڈسپوزیس اگر کیا ہوتا ہے پیرنٹس کو تو وہ ان کے گھر کا قبضہ واپس دلواتا ہے. اور اس میں کنسرنڈ ایس ایچ او کا بھی رول ہے پیرنٹ پروٹیکشن آرڈیننس میں. تو دونوں یہ سائڈ بائی سائڈ ایسی ہمارے پاس انیکٹمنٹ ہیں, ہمارے پاس لیجسلیشن ہے, جس میں لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں بھی سیکشن 7 کے تحت جب ہم کیس فائل کر دیتے ہیں, چارج فریم ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد بھی ہمارے پاس ایک ریمیڈی ہے کہ ہم کورٹ کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں کہ کائنڈلی ہمارا قبضہ واپس دلایا جائے. باقی ڈیسیژن جو ہوگا وہ ایٹ دا اینڈ ہو جائے گا کورٹ میں, جو کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے آن دا بیسس آف ایویڈنس, وہ بعد کی باتیں ہیں, لیکن فی الحال جو ہے وہ قبضہ انٹرم جو پوزیشن ہے وہ دلائی جائے. تو وہ بھی ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں بھی ہمارے پاس ریمیڈی ہے اور یہ پیرنٹ پروٹیکشن ایکٹ میں بھی ہے. تو اس حوالے سے ایک خیر میں نے تو بڑی ان کو جب اس کے ساس اور سسر آئے تو انہوں نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی, تو میں نے ان کو سب سے پہلے ایک تسلی دی کہ 2014 میں پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ والدین کے ایون جو اخراجات ہیں وہ بھی, اگر کوئی بیٹا امپلائڈ ہے, کما رہا ہے, تو وہ والدین کے اخراجات بھی بیئر کرے گا. اگر پیرنٹس اب نہیں کما رہے تو جو بیٹا اگر کما رہا ہے تو وہ والدین کے اخراجات کو برداشت کرے گا. تو خیر اس طرح کی بہت سی ہمارے پاس آپشنز ہیں, لیجسلیشن ہے جو کہ پیرنٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز پر یہ بڑا ہی سیویئر ایشو ہے, بڑی ہی کمپلیکس سچویشن ہوتی ہے اور بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے. تو ان چیزوں کو بڑی بآسانی سے الحمدللہ ہم نے اس کیس میں اس کو سیٹسفائی کیا, ان کو گھر کا قبضہ واپس لے کے دیا, اور ود ان 6 months اس کیس کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا. ود ان 6 months اگر پیرنٹ پروٹیکشن آرڈیننس میں جاتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جلدی بھی ہو جاتا, لیکن ہر کیس کی نوعیت سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے اور ان کے فیکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. دیکھنا اب یہ انالائز کرنا ہوتا ہے کہ کون سا لا جو ہے وہ زیادہ بینیفیشل ہوگا. اگر زیادہ سیویئر کیسز ہوں تو پھر آپ لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں چلے جاتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہو, نارمل سا ہو, تو پھر پیرنٹ پروٹیکشن آرڈیننس ہے, کیونکہ اس میں سزا جزا بڑی کم رکھی گئی ہے, وہ ایک ریفارمیٹیو لا ہے, اس لیے پھر وہ پیرنٹ پروٹیکشن ایکٹ کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ادروائز جو ہے یہ لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ایک اچھی انیکٹمنٹ ہے, اچھی لیجسلیشن ہے, اچھا لا ہے. اس کے تحت ہم مطلوبہ رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں, اور پیرنٹس کو جو ڈسپوزیس کرتی ہے اولاد, ان کے لیے بہت ایک الارمنگ سچویشن ہے. اس پاکستان کا جو لا ہے وہ بھی ان کے اگینسٹ ہے, اور فائنلی جو ڈیوائن لا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ان کے اگینسٹ ہے. دنیا کے بعد آخرت میں بھی بیسیکلی ان کو ان ساری باتوں کا جواب دینا ہوگا.
تو تھوڑا سا ان کو بھی وقت سے پہلے پیرنٹس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے. ہیلتھ ایشوز ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس صورت میں ان کو اپنے پیرنٹس، کیونکہ ان کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، بڑھاپا سب کے اوپر آتا ہے. اگر آج وہ اپنے پیرنٹس کی بطور اولاد ایک اچھی خدمت نہیں کریں گے تو کل کو ہو سکتا ہے ان کی اولاد ان کے ساتھ اس سے بھی برا سٹیپ لے.